نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ سیکنڈ سپارے کا آغاز ہو گیا ہے اور سورہ بقرہ کنٹینیوشن میں ہے۔ آج کا ٹاپک قبلے کے بارے میں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قبلہ جو تھا کعبے سے چینج کرا کے اللہ کے حکم سے بیت المقدس کی طرف ہوا، اس کے بعد پھر دوبارہ جب قبلہ بیت الحرام کی طرف ہوا تو اس کے بارے میں کن آیات کا نزول ہوا اور لوگوں کا اس پہ کیا ریئیکشن ہوا، اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ پی ڈی ایف میں نے شیئر کر دی ہے سپارے کی، اور آپ قرآن پاک اپنے ساتھ لے کے بیٹھے تاکہ کوئی چیز اس میں مشکل نظر آئے، سمجھ نہ آئے تو آپ ہاتھ کے ہاتھ اس کو مارک کر سکیں آپ کی آسانی کے لیے۔ مقصد ہمارا قرآن کے ورڈز کو سمجھنا ہے اور ان میں سے لیسنس لینا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے ان کے روٹ ورڈز لے کے چلیں گے کہ یہ ورڈ کس سے بنا ہے۔ تو جو ورڈ سمجھ میں نہ آیا پوچھ لیجیے گا، باقی میں آپ کو بتاتی ہوں انشاءاللہ۔ سیقول السفہاء، ان قریب کہیں گے سفہاء بے وقوف لوگ۔ سیقولو میں آپ یہ دیکھیے کہ یقولو تو ہم نے پڑھا ہے، ابھی سٹارٹنگ میں جو یہ سا لگا ہے تو یہ سا جو ہے وہ فعل مضارع یعنی پاسٹ ٹینس کے ساتھ یوز ہوتا ہے، تو وہ میننگ کو فیوچر میں لے جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کلوزر ٹائم، ابھی ان قریب وہ ٹائم آنے ہی والا ہے، زیادہ دور نہیں ہے وہ وقت، ٹھیک ہے۔ تو جو مستقبل قریب ہوتا ہے اس کے لیے سا کا استعمال ہوتا ہے۔ تو سیقول السفہاء ان قریب، بہت جلد ایسا ہوگا کہ یہ بے وقوف لوگ کہیں گے، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس نے پھیر دیا تم کو۔ ولاہم جو ہے ولا یولی، ایکچولی اس کا میننگ ہوتا ہے کہ کسی چیز سے منہ موڑ لینا، رخ کو پھیر لینا اپنا۔ تو انہوں نے پھیر دیا اپنا رخ، اس کی کیا وجہ ہے؟ ان قبلتہم اللتی، اپنے قبلے سے جو ان کا قبلہ تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ بے وقوف لوگ کون ہیں؟ جو یہود اور منافقین میں سے ہیں، کہ مسلمانوں کا جب قبلہ رخ ہوا تو انہوں نے ان کو بے وقوف کہا کہ اپنے قبلے سے انہوں نے کیوں رخ پھیر لیا۔ اللتی کانوا علیہا، وہ جس پر تھے، یعنی جس قبلے کی طرف وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ تو قبلہ کا لفظ بھی لفظی معنی ہے کہ سامنے ہونا، تو کسی جگہ کی طرف آپ رخ کر کے جب نماز ادا کرتے ہیں تو اس کو ہم اپنا قبلہ کہتے ہیں۔ قل للہ المشرق والمغرب، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دیجئے ان لوگوں سے کہ اللہ ہی کی ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی دونوں سمت اللہ کی ہیں۔ اللہ چاہے تو ہمیں مشرق کی طرف گھما دے، اللہ چاہے تو مغرب کی طرف گھما دے۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی ہدایت جو ہے ہماری طلب بھی ہے، ضروری ہے، اس کے بعد جو ضروری ہے امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم جس کے لیے ہو اسے ہدایت مل جاتی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ، اسی طرح بنایا ہم نے تمہیں۔ کس کو بنایا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا امت وسط، امتاً وسطاً، ایک درمیانی امت۔ وسط جو ہے وہ مڈ پوائنٹ کے لیے، مڈل کے لیے یوز ہوتا ہے کہ اس کے دونوں اینڈز جو ہیں بالکل برابر برابر ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ایک میننگ یہ بھی ہے درمیانی، اور دوسرا میننگ کیا ہے؟ بہترین، بہترین امت بنایا، کیونکہ آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے جو بھی کام اعتدال میں ہو وہ سب سے بیسٹ ہوتا ہے۔ کوئی بھی چیز ایکسٹریم میں جاتی ہے تو ایک انتہا کو پہنچتی ہے تو وہ کام اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتا، یا تو جیسے ہم اگر دین میں ایک دم انتہا میں پہنچ جائیں تو ہماری وجہ سے دوسروں کو بھی اور ہمیں خود بھی نقصان ہو سکتا ہے، اور اگر ہم بالکل ہی سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جائیں تو یہ بھی غلط ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے کہ ہم ہر کام کو جانچ کر اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں۔ تو یہ اگر بات سمجھ میں آ جائے تو ایکسٹریمٹی ختم ہو جائے گی۔ اسی لیے سوچ میں بھی انسان کی معتدل ہونا چاہیے، اس کو پاک صاف رکھنا چاہیے، نہ ہی زیادہ نیگیٹو ہو اور نہ ہی اتنا پازیٹیو ہو کہ آپ فالو کرنے میں ہی آپ کے لیے مشکل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد بتایا شہداء الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے گواہ بنایا ہے، کس کو؟ اس امت کو، یعنی ہمیں اللہ نے گواہ بنایا ہے
وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول جو ہیں وہ ہم پر گواہ ہیں، یعنی رسول اللہ کے تھرو اللہ تعالیٰ نے امت کو ایک پیغام بھیجا، اب یہی پیغام امت کو ساری دنیا کو دینا ہے، تو ہم بھی گواہ ہیں ان لوگوں پر، اور ہم پر ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تھے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، نہیں بنایا ہم نے اس قبلے کو جو تھے وہ آپ اس پر، إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ، تاکہ ہم جان لیں کہ کون پیروی کرتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے، آپ کو پتہ ہے کہ جب مکی زندگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی لوگ بھی قبلہ رخ ہو کر ہی نماز ادا کرتے تھے، جب مدینہ آنا ہوا تو اس وقت میں رخ چینج کر دیا گیا۔ تو یہی یہاں بتانے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قبلہ یہ چینج کروایا، تحویل قبلہ ہوا، تو اس کا مقصد صاف صاف ان آیات میں آپ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ہم جان لیں کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ٹھیک ہے۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، اس سے جو پلٹ جاتا ہے، انقلبہ ینقلب جو ہے یہ پلٹنے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایڑیوں کے بل پلٹ جانا، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کے بل، یعنی انہوں نے چلتے چلتے اپنا رخ پھیر دیا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ بات جو تھی کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں اور ایک کام کی آپ عادی ہو چکے ہیں، سڈنلی آپ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ کام مت کرو، اس کے اپوزٹ کام کرو، تو آپ کا کیا ریئیکشن ہے؟ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بات بہت بھاری تھی، اپنی ہیبٹس کو، اپنی عادتوں کو جن میں ہم پوری طرح ڈوب جاتے ہیں، ان عادتوں کو کیا ہم اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ حد اللہ، لیکن جن کو اللہ نے ہدایت دی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو آتے ہی فالو کر لیں فوراً۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں ہے اللہ تعالیٰ کہ وہ ضائع کر دے تمہارے ایمان۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ایمان ضائع نہیں کرے گا، یعنی جو اب تک آپ کی نمازیں ہوئی ہیں وہ ضائع نہیں ہوں گی، یا جن لوگوں نے قبلے بیت المقدس کی طرف کر کے نماز پڑھی ہے، اب یہ حکم آنے سے پہلے جو انہوں نے نماز ادا کری تو وہ نمازیں ان کی ضائع نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی کسی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر یقیناً شفیق ہے۔ رؤوف کا کیا مطلب ہوا؟ کہ کسی سے تکلیف کو دور کرنے کے لیے اس پر مہربانی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ رؤوف کا میننگ، اس کا روٹ کیا ہے؟ را، حمزہ اور فا۔ قد نرا تقلب وجہک فی السماء، تحقیق ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا، پھر سے یہ ورڈ آیا دیکھیے تقلبہ، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جیسے اس کا روٹ کیا ہے؟ قلب، کیونکہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا کہ قلب، دل جو ہے، دل کی حرکت کیا ہوتی ہے؟ وہ دل جو ہے بار بار دھڑکتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، تو اسی طرح سے تقلبہ جو ہے یہ بار بار پھرنے کے لیے اس کا میننگ استعمال ہوتا ہے مجازی طور پر۔ وجہ کا فی السماء، وجہن کہتے ہیں فیس کو، تو آپ کا فیس بار بار آسمان کی طرف جو جا رہا تھا، رسول اللہ کی طرف بار بار متوجہ ہو رہے تھے، اس بات کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، البتہ ہم ضرور آزمائیں گے، ٹھیک ہے۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ میں روٹ کیا ہے؟ واو، لام اور یا۔ فا جو ہے یہ پس کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر آگے لام جو لگا ہے یہ البتہ، اس کا میننگ ہوتا ہے کہ البتہ، پھر نولی ہم پھیر دیں گے، ینا جو ہے اس میں شد بھی پایا جا رہا ہے، یعنی ہم ضرور پھیر دیں گے، اور لاسٹ میں جو یہ کا ہے یہ ضمیر ہے کہ ہم آپ کو ضرور پھیر دیں گے اسی قبلے کی طرف کہ آپ راضی ہو جائیں، یعنی جو آپ کی خواہش ہے ہم اس کی طرف آپ کو پھر سے پھیر دیں گے۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اب اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا، پس پھیر لیجئے اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف، مسجد حرام خانہ کعبہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا، جہاں کہیں بھی تم ہو پس پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف۔ شطرہ جو ہے وہ اس کے لیے یوز ہوتا ہے ایک ڈائریکشن کے لیے، ایک سمت کے لیے، ٹھیک ہے، کہ آپ اس طرف رخ کر لیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، بے شک وہ جو دیے گئے کتاب، یعنی اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ حق کس کو کہا جا رہا ہے؟ کہ قبلہ جو ہے وہ حق ہے، خانہ کعبے کی طرف رخ کرنا۔ ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ آخری نبی کا قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ ہوگا، تو وہ بھی جانتے تھے جو کن کو کتاب دیا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہی تعین ہے، یہ رسول اللہ نے اپنے آپ ادھر رخ کر کے نماز نہیں ادا کری۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، یعنی وہ اگر انکار کر رہے ہیں نبی کا اور بہانے بنا رہے ہیں کہ آپ اپنا قبلہ کیوں چینج کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، البتہ اگر لائیں آپ
وہ جو دیے گئے کتاب یعنی آپ کچھ لے کر آتے ہیں ان لوگوں کی طرف جو کتاب دیے گئے، بکلی آیت ان کو ہر نشانی بھی آپ دکھا دیں گے، ما تبعوا قبلتک تب بھی وہ پیروی نہیں کریں گے آپ کی قبلے کی۔ ان آیات میں بہت امپورٹنٹ لیسن ہیں، توکل کے لیے بھی ہیں اور اللہ کی حکم کو ماننے سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں اور ایک مومن کو کیسا ہونا چاہیے، وہ ہم انشاءاللہ ان آیات سے سیکھیں گے۔ وما انت بتابع قبلتہم، نہیں آپ پیروی کرنے والے ان کے قبلے کی، یعنی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ ہماری طرف ہم جیسے ہم چاہتے ہیں اس طرح کا کام کریں، حالانکہ اللہ کا ایک حکم آ چکا ہے آپ کی طرف، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ اللہ کے حکم کو ہی پرائیورٹی دیں گے، چاہے یہ لوگ ناراض ہوں یا نہ ہوں۔ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، نہ بعض ان کا پیروی کرنا ہے قبلے کی بعض کی، یعنی ان میں سے کچھ لوگ خود بھی اپنے اپنے گروہ میں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ یہود کا قبلہ جو تھا الگ ڈائریکشن میں بیت المقدس میں بنایا ہوا تھا، اور جو کرسچنس تھے، جو نصارہ تھے، نصارہ نے اپنا اس کے اپوزٹ ڈائریکشن میں بیت المقدس کو مانا ہوا تھا، وہ خود بھی ایک قبلے پر اکٹھا نہیں ہیں۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، البتہ اگر پیروی کی آپ نے ان کی خواہشات کی، اس بات کو بھی سمجھ لیں آپ کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائیں گے تاکہ ان کو راضی کر لیں، کس چیز کے بعد؟ اس بات کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ گیا، آپ نے علم حاصل کر لیا، اللہ کا کلام آپ کو سمجھ میں آ گیا، اللہ کا حکم آپ کے سامنے ہے، پھر بھی اگر آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی کریں گے تو دیکھیے اس کا کیا انجام ہوگا۔ انکا اذا لمن الظالمین، بے شک آپ تب ضرور ظالموں میں سے ہو جائیں گے، یعنی آپ نے ظلم کیا، اللہ کا حق دینے کے بجائے آپ بندوں سے ڈر رہے ہیں، بندوں کو راضی کرنا چاہ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ظالموں میں شمار کر دے گا۔ الذین آتیناہم الکتاب، وہ جو دیے گئے کتاب، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی، اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ پہچانتے ہیں اسے، کس کو پہچانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جیسا کہ وہ پہچانتے ہیں اپنے بیٹوں کو، یعنی اتنا اچھے سے ان کو پتہ تھا کہ یہ نبی ہے، ساری نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، بالکل ایسے پہچانتے جیسے کوئی ماں باپ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں کہ ہاں یہ میرا بچہ ہے۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اب یہاں پہ ان کا ایک سیکرٹ کھولا گیا ہے، جو ان کی ایک حرکت تھی کہ وہ چھپاتے ہیں حق کو، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ نبی جو بات کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وہ سچ ہے، پھر بھی وہ ان باتوں کو چھپاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الحق من ربک، حق جو ہے وہ آپ کے رب کی طرف سے ہے، یعنی حق کسی کی اپنی سوچی سمجھی بات نہیں ہے، نہ کسی کا طریقہ ہے، کسی کا بھی جو آپ کو لگ رہا ہے میجورٹی فالو کر رہی ہے وہ حق ہے، حق صرف اللہ کی طرف سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود یہاں پہ اس بات کو بیان کیا ہے، فلا تکونن من الممترین، ہرگز نہ ہو جانا آپ شک کرنے والوں میں سے، کہ آپ بالکل بھی شک نہیں کریں، ٹھیک ہے، شک تردد کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ہر بندے کی ایک نہ ایک ڈائریکشن ہوتی ہے جس کی طرف وہ توجہ کرتا ہے۔ ہوا مولیہا، وہ پھیرنے والا ہے اسی کی طرف، یعنی آپ کی زندگی کا بھی کوئی نہ کوئی مرکز ہوگا جس کے آس پاس آپ کی دنیا گھومتی ہوگی، صبح سے شام تک، دن سے رات تک آپ کے خیالوں میں صرف وہی چیز رہتی ہوگی، تو اسی کے ارد گرد ہم گھومتے رہتے ہیں، وہی ہماری سمت بن جاتی ہے۔ فاستبقوا الخیرات، تو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ آپ نیکیوں کی طرف دوڑیے، سبقت کیجئے، سبقت کرنا مطلب آگے چلنا، آگے بڑھنا، لیڈ کرنا، آپ نیکیوں کی طرف دوڑیے۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تعالیٰ تم سب کو اکٹھا کر لے گا، قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ تم کہیں پہ بھی ہو اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کر لے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ پر ہر چیز جو ہے اس کے اوپر وہ قدرت رکھنے والا ہے، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اب اللہ تعالیٰ اس بات کا پھر سے حکم دہرا رہا ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، جب بھی آپ کبھی نکلیں تو اپنا رخ پھیر لیجئے مسجد حرام کی طرف، دوبارہ سے تاکیدی طور پر یہ حکم آیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِن رَبِّكَ، بے شک وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی یہ حکم سراسر اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ کہیں پر بھی ہوں اب اپنا رخ جو ہے قبلے کی طرف کر لیں جو بیت اللہ ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے علم میں سب کچھ ہے جو آپ عمل کر رہے ہیں۔
ومن حیث خرجت فولی وجہک شطر المسجد الحرام، جہاں کہیں سے آپ نکلیں پھیر لیجئے اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف. وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، جہاں کہیں بھی ہو تم تو پھیر لو اپنے چہروں کو اسی کی طرف. یہ آیت بار بار ریپیٹ ہو رہی ہے، اس کے پیچھے ایک بہت امپورٹنٹ لیسن ہے. لِأَلَّا يَكُونُوا لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، دیکھیے تاکہ نہ ہو لوگوں کے لیے تم پر کوئی حجت، لوگ آپ کو کسی بھی طرح سے جو ہے پریشان نہ کریں کہ آپ پہلے یہاں تھے اب یہاں پہ پھر گئے ہیں اور آپ کے دین میں اسٹیبلٹی نہیں ہے. إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، سوائے ان کے جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی وہ لوگ ان باتوں کو فالو نہیں کرتے جو اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں. فلا تخشوہم وخشونی، آپ ان سے نہ ڈریے، ان لوگوں سے بالکل ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. کون زیادہ حقدار ہے ڈرنے کا؟ کس سے ڈرا جائے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے. وخشونی، مجھ سے ڈرو. ولی اتم نعمتی علیکم ولعلکم تہتدون، تاکہ میں پوری کر دوں اپنی نعمت تم پر تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. یعنی یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہمیں ہدایت چاہیے اور اللہ کی نعمتیں ہمیں چاہیے تو ہمیں اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے، اور ہر کام کے پیچھے نیت یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے. اب ان کی تفسیر تھوڑی سی. سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي، the foolish among the people will say what has turned them away from their قبلہ، کہ جو بیوقوف لوگ ہیں یہی بولیں گے کہ آپ کو قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر آپ تھے پہلے. سے ٹو اللہ belongs the east and the west، ان کو آپ یہی جواب دے دیجئے کہ دونوں سمتیں اللہ کی ہے. he guides whom he wills to a straight path، اللہ تعالیٰ اسی کو گائیڈ کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. ٹھیک ہے، تو عنقریب نادان لوگ کہیں گے جس قبلے کی طرف یہ تھے اس سے انہیں کس نے ہٹا دیا. ان کا یہ سوال ہے. اب ہم یہ جانتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی جو عمارت ہے وہ تعمیر کی گئی وہ انسان کے وجود سے پہلے ہی ہو گئی تھی. ابراہیم علیہ السلام بھی اسی کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے تھے اور سارے پیغمبر بھی. اس کے بعد جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا 1300 سال کے بعد، تب انہوں نے ہیکل کی تعمیر کی. ہیکل کہاں پر ہے؟ بیت المقدس میں، جیروسلم میں. ٹھیک ہے، اس بنی اسرائیل نے پھر اسی کو اپنا قبلہ بنا لیا اور یہی ان کا مرکز رہا. اس کے بعد جب بنی اسماعیل کی نسلیں آگے بڑھتی گئیں اور اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو یہ خانہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگے مکہ والے. پھر حضور کے زمانے میں کیا رہا؟ عبادت کعبے کی طرف ہے. ہجرت کے بعد جب مدینہ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان، تو وہاں پر مدینہ میں یہود تھے، وہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے ہی نماز ادا کرتے تھے. تب اللہ کے حکم سے وحی آتی ہے رسول اللہ کو، جو وحی خفی کہلاتی ہے، یعنی اس کا ذکر قرآن میں نہیں ہوتا، وہ صرف نبی تک رہتی ہے باتیں. تو ان کو یہ حکم ہوا کہ آپ ان کے قبلے کی طرف رخ کر کے مدینہ میں نماز ادا کریں تاکہ ان کے دل نرم ہو جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود بھی اس بات کو جانتے تھے حالانکہ کہ اللہ تعالیٰ کا قبلہ جو ہے یعنی خانہ کعبہ وہی آخری قبلہ ہوگا. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں تھے کہ کب حکم آئے اللہ کا اور رخ جو ہے ہمارا پھر سے کعبے کی طرف ہو. تو ان نٹشل آپ کو بتایا جا رہا ہے تحویل قبلہ میں سب سے پہلے قبلہ کیا تھا؟ پہلا جو تھا وہ خانہ کعبہ تھا. اس کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے مسلمانوں نے کچھ وقت نماز پڑھی، پھر واپس سے اللہ کے حکم سے خانہ کعبے کو آج تک قیامت تک کے لیے قبلہ بنا دیا گیا مسلمانوں کے لیے. اللہ کی طرف سے مسلمانوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ حکم آنے کے بعد یہ بیوقوف لوگ یہی کہیں گے کہ تم نے دوبارہ اپنا رخ ادھر کیوں پھیر دیا حالانکہ تم تو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے تھے. تو جواب میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ مشرق اور مغرب سب اللہ کی ہے اور اصل حکم صرف اللہ کا ہے. اگر ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ مشرق کہے ہمیں مشرق میں مڑنا ہے، مغرب کہے ہمیں مغرب میں مڑنا ہے. جس ڈائریکشن میں اللہ کا حکم آ جائے، ہمیں جو کام کرنے کا حکم آ جائے، ہمیں اس میں بنا سوال کرے وہ کام کرنا ہے. یہی اس آیت کی تھیم بھی تھی اور یہ لیسن ہمارے لیے ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ مسلمان کیا کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی اسی کو چلاتا ہے جو چلنا چاہتا ہے. جس کے اندر اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہونا چاہتا ہے تو اسے وہ سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. تو یہ مسلمانوں کے لیے ایک ٹیسٹ تھا کہ مسلمان اللہ پر ایمان لائے ہیں یا پھر وہ چیزوں کی طرف متوجہ زیادہ ہوتے ہیں. جیسے کہ ہم کسی کو عقیدت سے یاد کرتے ہیں تو ہم اس کی ساری باتیں مانتے ہیں. تو ہمیں اگر اللہ سے محبت ہے تو ہم اللہ تعالیٰ کے تمام حکم کو مانیں گے.
ٹھیک ہے. تو مومن احمق نہیں ہو سکتا، مومن جو ہے وہ بیوقوف نہیں ہوتا. یہ ایک شرمندگی کی بات بتائی جاتی ہے. اسی لیے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس بیوقوفی سے بچیں. کیونکہ حماقت جو ہوتی ہے، جیسے لا علمی کہتے ہیں، اس کی 2 علامتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات، انسان کب غلط کام کرتا ہے، بیوقوفی کے کام کرتا ہے، تو بے وجہ کے اعتراضات کرنا. یعنی اللہ کا حکم آیا ہے، اللہ کا فیصلہ ہو گیا ہے، تقدیر میں کچھ لکھا ہوا ہے، پھر آپ اس پہ سوالات کر رہے ہیں، آپ اعتراض کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہے، اس طرح کیوں ہوا، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کیا ہے اس حکم کے پیچھے. بس انسانوں کو اعتراض کرنے سے مطلب ہے. تو یہ حماقت کی علامت ہو گئی. دوسری علامت کیا ہے کہ دین کے احکام کو ہم لوگ نیرو مائنڈڈ طور پہ دیکھتے ہیں. یعنی ہمارا دماغ، ہمارا ذہن اتنا چھوٹا ہے کہ ہم نے جس چیز کو مان لیا، فالو کر لیا، بس ہم اسی تک رہنا چاہتے ہیں. اگر ہمیں کوئی نالج مل رہی ہے اور بہتر طریقے سے ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہم اسے ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. ہم انہی رسموں پہ، انہی ریچولس پہ ہی ڈٹے ہوئے ہیں جو ہم نے بچپن میں سیکھ لیا، ہمیں بتا دیے گئے. اب بہتر کرنے کے لیے انسان اپنی نالج میں اضافے کے لیے کچھ نہیں کرتا. اسی لیے ان کو حماقت کی طرف لے کے جاتی ہے یہ چیز، اور ان کو اس لیے احمق کہا جاتا ہے. تو سفہا یہاں پر کون تھے؟ منافقین کو کہا گیا ہے، جیسے پچھلی آیات میں بھی تھا کہ ان کو لا یشعرون سے تابع کیا گیا ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے، شعور نہیں رکھتے. تو علم اور شعور کی کمی انسان کو بیوقوف بنا دیتی ہے. اگر ہم بھی قرآن کی آیات کو نہ پڑھیں، نہ سمجھیں، تو ہمیں نہیں معلوم ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے. تو ہمارے جو معاملات دنیا میں ہوں گے وہ بھی احمقانہ ہی ہوں گے. اس سے یا تو ہمارا اپنا نقصان ہو رہا ہوگا یا ہم کسی اور کا نقصان کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، جیسے قرآن کی آیت بھی ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 کہ بے شک پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ البتہ کون ہے؟ جو مکہ میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو پہلا گھر بنایا لوگوں کے لیے، عبادت کے لیے، وہ مکہ ہی تھا. تو مرکز عبادت یعنی سینٹر، آپ کا سینٹر جو ہے پریئر کا، آپ کی عبادت کا، وہ سب سے پہلے تمام انسانوں کے لیے بیت اللہ ہی تھا. پھر اس کے بعد جب طوفان نوح میں بیت اللہ کی دیواریں گر گئیں تو ابراہیم علیہ السلام نے، جیسے ہم نے لاسٹ چیپٹرز میں پڑھا، اسی بنیاد پر اس گھر کو دوبارہ کھڑا کیا اور اسی کو قبلہ بنایا گیا. پھر اس کے بعد سلیمان علیہ السلام نے جب بیت المقدس بنا دیا تو اس کے بعد بنی اسرائیل اسی کو اپنا قبلہ ماننے لگے. تو لہٰذا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ جن باتوں میں اللہ کی طرف سے کوئی خاص حکم نہیں آتا، جیسے مدینہ میں بیت المقدس کی طرف سب نماز پڑھ رہے تھے تو وہ اپنی طرف سے کوئی ایکشن نہیں لیتے تھے جب تک کہ اللہ کا کوئی حکم نہ آ جائے. پچھلے انبیاء کی ہی وہ پیروی کر کے ان کاموں کو کرا کرتے تھے. اسی لیے جب آپ مدینہ گئے تو وہاں پر آپ نے 1.5 سال تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز ادا کری ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آخری پیغمبروں کی نشانی یہی تھی، ان کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. لیکن جو رسول آنے والا ہے، جو ان کی کتابوں میں بھی لکھا تھا، اس کا قبلہ وہ بیت اللہ ہو. وہ آئی ہوپ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہو، کیونکہ پہلے بیت اللہ تھا، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، پھر اللہ کے حکم سے جو ہے دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کری. تو آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے فیصلے، اس کے فضل اور اس کے احسان پر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ انہی کے قبلے کو پھر سے اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا. اور اس کے بعد جیسے اس آیت میں لکھا ہے، دیکھیے اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے یہ کام، وہ اللہ ہی ہے جسے چاہے سیدھی راہ دکھا دے اور اس کو ہدایت دے دے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر لے کے چلتا ہے. تو اس لیے کیا کرنا چاہیے، ہمیں اصل حکم کے اوپر نظر رکھنی ہے، نہ کہ irrelevant ایشوز کے اوپر کہ ایسا کیوں ہوا، کیا وجہ رہی، کیوں ایسا ہم کریں، ہمارے لیے اس میں کیا فائدہ ہوگا. مسلمان اس طرح کے سوالات نہیں کرتے. اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم آ گیا اللہ کی کتاب میں اور رسول نے بتا دیا ہے، تو ہمیں اسے ایز اٹ از فالو کرنا ہے. یقیناً اس میں ہمارے لیے ہی کوئی بھلائی ہے. تو یہ عمل جو ہے اللہ کے حکم کو ماننا، تو بعض لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا کہ ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا، اور بعض لوگ جنہوں نے سوال اٹھائے وہ دین سے اور اسلام سے اور زیادہ دور ہوتے چلے گئے. تو آزمائش کیا کرتی ہے انسان کو، اگر آزمائش اللہ کے آگے آپ کو جھکا دے، اللہ کی پیروی پر لے آئے آپ کو، تو کیا ہوگا، وہ آپ کے لیے نیکیوں میں اضافے کا اور آپ کے ایمان میں بڑھوتری کا ذریعہ بنے گا. لیکن اگر کسی اللہ کے فیصلے پہ ہم ناراض ہوتے ہیں، سوالات اٹھاتے ہیں، تو ہم سیدھے راستے سے بھٹک سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وہ اس کو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے جو اس کی رضامندی کا طالب ہوتا ہے اور اس کو خوش کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازیں گے.
اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا کریں گے۔ پھر یہ بھی ہے کہ مومنوں کی بات تو یہ ہوا کرتی ہے کہ جب ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ تمہاری بات میں فیصلہ کریں تو وہ فوراً کہتے ہیں سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ تو ہمارے لیے بھی اصل مقصد کیا ہے؟ ڈائریکشن نہیں ہے کہ ہمیں ڈائریکشن کی طرف جوڑ دیا گیا ہے تو ہماری عقیدت اس ڈائریکشن سے ہو گئی، اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ ہماری لائف کا جو سینٹر آف اٹریکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننا ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی کچھ اور ہمارا مقصد نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو محبت میں جو ہے اللہ کی رضا، جو ہمارے مائنڈ میں اللہ کی رضا ہو، اسی کے حساب سے ہمیں اس چیز پر عمل کرنا ہے۔ اور ویسے بھی ربانی وہی ہوتا ہے جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے، پھر اللہ اس کو جو حکم دے اسے فالو کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آیت نمبر 143 وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ۔ اللہ تعالیٰ یہاں پہ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے بنایا آپ کو ایک امت وسط، اور اس امت وسط کے نیچے آپ امت معتدل بھی لکھ لیجئے، درمیانہ امت، ٹھیک ہے؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، جو لوگوں پر گواہ بنائی گئی ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہم پر رسول کو گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے، یا ان آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ قبلہ بدلا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتا تھا کہ بہترین امت جو ہے وہ پہلے بنی اسرائیل تھی، لیکن کیونکہ ان کے اندر اتنا بگاڑ تھا تو وہ امامت کا تاج ان سے لے کر امت مسلمہ کو دیا جا رہا ہے، انہیں بہترین امت کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ہی بہترین امت ہیں، ٹھیک ہے؟ جو بھی احکامات اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہ اعتدال پر مبنی ہوتے ہیں، نہ آپ کے لیے نہ میرے لیے ان میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم دھیان سے دیکھیں، غور و فکر کریں تو ہماری بہتری کے لیے ہی سارے احکامات ہوتے ہیں تاکہ معاشرے میں سکون رہے۔ تو ذمہ داری بھی اس لیے اللہ نے دی ہے کہ بہترین، تم لوگ بہترین ہو، تم لوگوں پر گواہ ہو، رسول تم پر گواہ ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ تم لوگوں پر گواہ ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وسیلہ بنایا، ٹھیک ہے؟ اللہ اور بندوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وسیلہ بنایا ہے۔ جو کام پہلے پیغمبر کیا کرتے تھے اب اللہ نے وہ کام اس امت کو دیے ہیں، کیونکہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تمام انسانوں پر گواہ کون ہے؟ اب یہ امت وسط جس میں اللہ نے ہمیں بھی شامل کیا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ قیامت کے دن جب دوسری قومیں اپنے نبیوں کے خلاف گواہی دے رہی ہوں گی، ان کے نبی ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے، تب اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے بھی پوچھے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہم نے قرآن میں پڑھا، پچھلی قوموں کے بارے میں آپ دیکھیے اس میں کتنا کچھ لکھا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کے اوپر گواہ بنائے گا کہ کیا ایسا تھا، اور ہم لوگ یہ بولیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم نے قرآن میں تو پڑھا ہے، یہ ساری چیزیں مینشن تھی۔ تو اس طرح سے ہماری امت جو ہے وہ باقی لوگوں پہ گواہ بنے گی، گواہ بننے کا کام کرے گی۔ اور اس کے بعد جو رسول تم پر گواہ ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے رسول ہمارے لیے بھی گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میں نے پیغام پہنچا دیا تھا، تو جس بندے کا عمل اسی کے مطابق ہوگا تو وہ جو ہے پاس ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اگر ہمارا عمل اس چیز کے خلاف ہوا تو کیا ہوگا؟ وہ چیز ہمارے خلاف چلی جائے گی، رسول اللہ کی گواہی۔ تو سبق اس میں یہ تھا کہ یہ جو امت وسط ہے وہ ایکچولی ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے، جو یہ ایک امت وجود میں آئی۔ وہ دعا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں تھی، پوری امت کے لیے تھی کہ ایسی امت ہو جو لوگوں پہ بھی گواہ بنے۔ تو امت کی ذمہ داری کیا ہے کہ کتاب کو پوری دنیا تک پہنچائے، اپنے ایفرٹس لگائیں۔ ہم اس پابندی سے نہیں چھوٹ سکتے۔ اگر ہم ایک مسلمان فیملی میں بلانگ کرتے ہیں، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے، تو ہماری کچھ ذمہ داری بھی ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں نا، کلاس میں مانیٹر ہوتا ہے، پوری کلاس کچھ بھی کرے، ڈانٹ جو ہے وہ مانیٹر کی ہی پڑتی ہے کیونکہ اسے ذمہ داری دی گئی تھی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو لیڈر بنایا ہے اور ہمیں یہ پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے۔ پھر اس کے بعد لیکن لوگ اس بات کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتے، تو لوگوں سے متاثر ہو کر انہی کے ساتھ مل جاتے ہیں، جو دوسری قومیں ہیں ان کے رعب میں آ جاتے ہیں، اپنے نبی کی باتوں کو چھوڑ کر دوسری قومیں اور دوسرے لوگوں کے عقیدوں کو ہم اپنے اندر ملا لیتے ہیں۔ تو یہ کام مشکل کیوں ہو جاتا ہے ہمارے لیے؟
بہت مخالفت تھی رسول اللہ کی. اس کے علاوہ جو عقیدتیں ہوتی ہیں پہلے اپنے لوگوں سے، اپنے بڑوں سے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے. تو اہل مکہ بھی، ان کی بھی کیا وجہ تھی کہ وہ بیت اللہ کی طرف، جو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھ رہے تھے، تو وہ بھی یہود کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی اسی طرف نماز پڑھنی شروع کر دی تھی. ہر نیا کام مشکل ہوتا ہے. جب بھی انسان کوئی کام کرنا چاہتا ہے اور پیروی کرنا چاہتا ہے کسی چیز کی، تو اپنی ہیبٹس کو چھوڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بات بھاری ہوتی ہے اس ماحول پہ، معاشرے پہ، جو اپنے آباء و اجداد کو ہی فالو کرتا ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھتے ہیں اور اللہ کے حکام کے آگے جھک جاتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی اللہ کے رول کو فالو کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اب یہاں جو یہ بتایا گیا ہے، دیکھیے کہ یہ آزمائش تھی مسلمانوں کی. اہم وجہ کیا تھی کہ آپ جو ہیں، جو دنیا ہے ہماری وہ ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ ہمارا مرکز ہے کہ ہم اللہ کی طرف رخ کر کے اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی طرف. تو انسان، جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت دی ہے، اس کے لیے کیا بتایا گیا کہ 2 دور ہیں انسانی ہدایت کے. 2 دور بتائے. پہلا کیا تھا کہ جب انسانیت تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آئے، اللہ نے پیغمبروں کو بھیجا جو لوگوں تک پیغام پہنچایا کرتے تھے، اپنی قوموں تک. پھر دوسرا ذریعہ کیا بنا کہ اب پیغمبر نہیں ہیں، تو دوسرا مرحلہ تب سٹارٹ ہوتا ہے جب نبوت ختم ہو جاتی ہے. ایک ٹائم چل رہا ہے کہ جس میں تمام انبیاء آ رہے ہیں اور لوگوں تک میسیج لا رہے ہیں. اب ہمیں بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، تو اب کوئی میسنجر نہیں آئے گا، تو کیا اللہ تعالیٰ باقی لوگوں کی ہدایت کے لیے کوئی ذریعہ نہیں بنائے گا؟ تو یہ امت اپنے نبی کی وارث ہے، اور یہ کام اب اس امت کو کرنا ہے. یہ کار نبوت کنٹینیو رہے گا. تو یہ امت مسلمہ کو ذمہ داری دی گئی ہے کہ اب یہ وہ کام کرے گی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ٹھیک ہے، انسانوں کی ہدایت کا کام کرنا ہے. اور اس کے علاوہ کیا ہے، اگلی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو وہ بنایا ہے، امام بنا کے بھیجا. اب بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جیسے آپ نے پڑھا ہے سورہ بقرہ میں اسٹارٹنگ کے سپاروں میں کہ آدم علیہ السلام کا بھی ٹیسٹ ہوا. ان کو فروٹ کے ذریعے جنت کے کسی بھی درخت کے پاس اللہ نے جو جانے کے لیے منع کیا تھا، اس کے ذریعے انہیں آزمایا گیا. پھر بنی اسرائیل کو آزمایا گیا، گائے کی عبادت جو وہ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اس میں آزمایا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش کو ہم نے پڑھا کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چند کلمات کے ساتھ آزمایا. اب ان آیات میں امت وسط کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈالا ہے، اور اس کی وجہ کیا تھی کہ اگر وہ اس آزمائش میں کامیاب ہوتے ہیں تو امامت کا درجہ قیامت تک انہی میں رہے گا. اللہ تعالیٰ ان کو چوز کرے گا. ٹھیک ہے، تو یہ چیز تھی سمجھنے کی. اس کے بعد یہ ہے کہ ہر لمحہ انسان کا امتحان ہے. کسی بھی چیز کا ملنا جو اللہ نے ہمیں دی ہے نعمت، یا پھر کوئی چیز جو ہم سے چھن جاتی ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ اب کیا کرتا ہے، اس کا کیا رد عمل ہے، کیا ریاکشن ہے، کیا یہ اللہ سے خوش ہے یا اللہ کے سامنے شکایتیں کرنے بیٹھ گیا ہے. تو سمجھدار لوگ جو ہوتے ہیں وہ معاملے کی تہ تک جاتے ہیں، نہ کہ ظاہریت پہ کہ باہر سے دکھ رہا ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے قبلہ چینج کر دیا تو کیا وجہ رہی ہوگی. مومن جو ہے وہ دل سے سوچتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ پازیٹیو ہی ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو وسوسے آتے ہیں انسان کے دل میں، اگر ہم سیدھا یہ بول دیں کہ اللہ کا حکم ہے اور مجھے کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، تو اس کو فالو کرنے میں بہت آسانی ہو جائے گی. دین ہمارا مکمل ہو چکا ہے، کتاب ہماری محفوظ ہے، اللہ کی حفاظت میں ہے، اور ہمارے پاس سیرت رسول بھی موجود ہے. اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ کام، یہ لیگیسی جو ہے وہ مسلمانوں کو ہی آگے لے کے جانی ہے، اور یہ سب سے بڑی ضرورت ہے اس وقت کی. اور اگر ہم اپنی نسبت نبی سے جوڑتے ہیں کہ ہم امت محمدی ہیں، تو ہمیں اس پہ خوش بھی ہونا ہے، کریڈٹ بھی لینا ہے، لیکن وہ کام بھی کرنا ہے جو رسول اللہ نے کیا. ان کی پوری لائف، ان کی سیرت آپ پڑھیں گے کہ نبوت ملنے کے بعد کس طرح انہوں نے محنت کری ہے، کس طرح سے ان لوگوں کا سامنا کیا ہے جو بالکل مخالفین تھے. تو ہم لوگوں کو اس سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے نبی کے طریقے پہ چلنا ہے، اور یہ بائی چوائس نہیں ہوئے. آپ کی مرضی آپ کریں، آپ کی مرضی آپ نہ کریں، ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے. کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ ذمہ داری دے دی ہے، امت وسط، امت محمدی بنا کر اب یہ ذمہ داری ہمیں مل چکی ہے. تو صرف خوش ہونا نہیں ہے، کام بھی کرنا ہے اس کے ساتھ. پھر اگر امت نے یہ کام نہیں کیا اور وہ باقی سارے کام کرتی رہے، بڑی سے بڑے دنیاوی فیلڈز میں آپ دیکھیں کہ عمارتیں بنا لیں، بڑے بڑے مونیومنٹس آپ نے بنائے، ڈاکٹر ہو گئے، آپ انجینئرنگ کرنے لگے، آپ کو بالکل فرصت نہیں ہے کسی کام کے لیے، تو یہ بتائیں کہ یہ کام کرے گا کون؟
یہ کام جو اللہ نے امت کو دیا ہے تو یہ کام کرنے والے لوگ کہاں سے آئیں گے، کس طرح سے لوگوں تک میسج جائے گا، کس طرح سے ہم لوگوں پر گواہ بنیں گے۔ اللہ نے اس کام کی وجہ سے ہی اس امت کو جو ہے عزت بخشی ہے، امت وسط کہا ہے، خیر امت کہا ہے۔ تو بنا کام کرے کوئی ریوارڈ نہیں ملتا، بنا پڑھائی کرے آپ ایگزام کلیئر نہیں کر پائیں گے، اسی طرح جب تک کام نہیں کریں گے تب تک کوئی انعام نہیں ملے گا، نہ ہی امامت رہے گی اور نہ ہی اس کا بدلہ جو اللہ نے جنت سے دیا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ یہی وجوہات ہیں کہ بنی اسرائیل سے اللہ نے امامت لے لی، کیونکہ وہ دنیا میں لگ گئے، وہ اللہ کے احکامات کو بالکل بھول گئے، اپنے خود ساختہ طریقے انہوں نے اختیار کر لیے اور اسی میں وہ لگے رہے، اپنی شان و شوکت کو بڑھانے میں، دنیا کو خوش کرنے میں لگے رہے۔ بائبل کی عبارت ہے، اس میں بھی ورس نمبر 1 to 10 اس میں مینشن ہے کہ نبی حجی ہیں، وہ آ کر اللہ کا پیغام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں نبی، وہ پیغام دیتے ہیں بنی اسرائیل کو کہ سب جو ہیں یہ بتاتے ہیں کہ میں تم سے کیوں ناراض ہوں، اس لیے کہ میرا گھر ویران ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنے گھر دوڑا چلا جاتا ہے۔ یعنی ایک طرف سے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے یہ فرمان اس میں لکھا ہوا پایا کہ میں تم سے ناراض کیوں نہ ہوں، کیونکہ میرا گھر ویران ہے۔ اللہ کا گھر کیا ہے؟ بیت اللہ، اور تم اپنے گھروں کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو، یعنی نہ مسجدوں کو آباد کرتے، نہ اللہ کے گھر کو آباد کرتے، اسی لیے نہ آسمان سے اوس گرتی ہے اور نہ زمین اپنا حاصل دیتی ہے۔ تو جب آسمان سے بھی بارش گرنا بند ہو جائے، زمین بھی اپنی پیداوار نہیں دے رہی، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے اور ہم سے اللہ کا حق جو ہے وہ ادا نہیں ہو پا رہا۔ تو اسی لیے ہر انڈیویجول کی ذمہ داری ہے، چاہے وہ کسی بھی اعلیٰ مقام پر ہو، امیر ترین ہو، اس کے پاس بہترین وسائل موجود ہوں، لیکن بحیثیت مسلمان ہم لوگوں کو عزت نہیں ملے گی، چاہے ہم دنیاوی اعتبار سے کتنا بھی بڑے سٹیٹس پہ پہنچ جائیں، لیکن اگر ہم نے اپنی یہ ذمہ داری پوری نہیں کری، دنیا میں ہی مصروف رہے، جس کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا ہے اسے بھول جائیں، تو کیا ہوگا؟ کتنے بھی بہانے آپ دے دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ٹائم نہیں تھا ہمارے پاس، یا ہمیں صلاحیتیں نہیں تھیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، خود بھی عمل نہیں کر پا رہے تھے، کوئی چیز قبول نہیں ہوگی، یہ سب چیزیں لا علمی کے اندر جائیں گی۔ اس لیے سبق یہ ہے کہ اپنی اصل ذمہ داری اس کو سمجھیں، اور اس کے علاوہ جس دنیا بھر کے ہم کاموں میں لگے رہتے ہیں، ان ساری چیزوں سے پرے ہو کے ہمیں یہ بھی سوچنا ہے کہ اللہ نے بہت بڑی ذمہ داری دی ہے، چاہے آپ اپنے گھروں سے شروع کریں، ٹھیک ہے، اپنے گھر میں سٹارٹ کریں، اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو پریپیئر کریں اس کے لیے، پھر آپ کے آس پاس میں رہنے والوں کو آپ تیار کریں، کچھ بھی کریں، کسی بھی لیول پہ کریں، لیکن اپنا کام کرتے رہیں، ٹھیک ہے، ورنہ جتنی بھی چاہے آپ شہرت دنیا میں پالیں، اگر یہ کام چھوڑ دیا تو کبھی نہ کبھی یہ ہے کہ ذلت آئے گی ہی آئے گی امت کو، ٹھیک ہے، تو کیونکہ اصل کام جو ہے جس کی وجہ سے عزت ہے وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور یہی آج کا بھی اسائنمنٹ سمجھ لیجیے، آپ کا بھی اور میرا بھی ہوم ورک ہے کہ ہم لوگ کس طرح قرآن لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کے آگے کیسے پیش کریں، انہیں کس طرح بتائیں کہ یہ کتنا ضروری کام ہے جو ہمیں کرنا ہے، اپنی فرض کی ادائیگی ہمیں پوری کرنی ہے۔ اس ذمہ داری کا وزن محسوس کریے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس کی روشنی دی، قرآن کی روشنی دی، اب ہم اسی روشنی کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اگر ہم خود نہیں سمجھ رہے تو ہم دوسروں کو کیا بتائیں گے، ٹھیک ہے، ہماری لائف کی پرائیورٹیز چینج ہونی چاہیے، ہم اپنے دین کو اپنی پرائیورٹی بنائیں کہ ہماری زندگی میں نظر آئے کہ ہاں اللہ کا حکم ہم فالو کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگوں کو بتائیں، سب سے پہلے خود پہ فالو کریں۔ انسانیت کے لیے اللہ نے جینے کو کہا ہے کہ آپ انسانیت کے لیے جئیں، لوگوں کے لیے جئیں، ان کو بھی عمل پہ ابھاریں، اور یہ سب کس طرح سے ہوگا؟ جب ہم قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں گے، اگر ہم ٹچ میں ہیں، قرآن کے احکامات سمجھ رہے ہیں اور دھیرے دھیرے ان کو فالو کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور بہتر سے بہتر کام لے۔ تو یہ آیات جو ہیں ہمیں جگانے کے لیے آئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جاگ جائیں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کریں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رسول بنائے گا، وہ گواہ بنائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ وہ یہ شکایت بھی کریں گے کہ اللہ میرے امت نے قرآن کو بہت دور، بہت پیچھے کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا قرآن کو، حالانکہ اس قرآن کی محنت کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ٹائم ٹو ٹائم جو وحی آتی تھی، رسول اللہ کو تسلی دی جاتی تھی، کس طرح سے انہوں نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، صحابہ نے کی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ذریعے پیغام پہنچا دیا۔ اب یہ امت اس پیغام کو آگے بڑھا رہی ہے یا اس کو ضائع کر رہی ہے ذمہ داری کو، تو اس چیز پہ یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ میری امت نے قرآن کو پیچھے چھوڑ دیا،
ٹھیک ہے، اس سے دوری اختیار کر لی، حالانکہ یہ کام کرنے کا تھا ان کے لیے۔ احادیث میں قبلے کی اہمیت جو بتائی جاتی ہے وہ آپ کو تھوڑا سا شیئر کرتی ہوں کہ اپنے گھر میں ہمیں اپنے قبلے کے رخ کا علم ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی ہم گھر سے نکلتے ہیں نماز کے لیے تو وہاں پہ قبلے کا تعین کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ جہاں جا رہے ہیں کس طرف رخ کر کے نماز ادا کریں گے۔ اس لیے کیونکہ ان آیات میں بار بار اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم جہاں بھی ہو اپنا رخ قبلے کی طرف کر لو، کہیں پر بھی ہو، یہ تاکیدی حکم ہے، بار بار ریپیٹ ہو رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وتر نماز ادا کرتے تھے، مگر سواری کا منہ جہاں پر ہوتا تھا، جس ڈائریکشن میں ہوتا تھا، اسی ڈائریکشن میں نماز ادا کر لیا کرتے تھے۔ کس نماز کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ نفل اور وتر کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو جہاں ہماری مجبوری ہو، ہم اتر نہیں سکتے یا ہمیں نہیں پتہ کس طرف ڈائریکشن ہے، اس وقت میں یہ رخصت ہے کہ آپ جدھر بھی آپ کا ٹرانسپورٹ جا رہا ہو اس طرف رخ کر کے آپ اس میں نماز ادا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری حدیث ہے کہ دوران سفر فرضوں کے علاوہ رات کی نماز یعنی تہجد اپنی سواری پر رسول اللہ اشارے سے پڑھتے تھے اور سواری پر ہی وطر پڑھتے تھے۔ تو یہاں پہ ایک ایکسیپشن کیا چیز ہو گئی کہ فرض نماز کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے، فرض نماز کے لیے آپ کو اترنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل کا ارادہ فرماتے تو اس کا منہ قبلے کی طرف کر دیتے، یعنی اس کا رخ جو ہے آپ نے قبلے کی طرف پھیر دیا، پھر تکبیر تحریمہ کر کر آپ نماز شروع کر دیتے تھے اور نماز پڑھتے رہتے تھے۔ اس کے بعد سواری کدھر بھی اس کا رخ جائے، یعنی وہ اس قبلے کی ڈائریکشن سے اپوزٹ میں جائے اکارڈنگ ٹو دا ڈائریکشن، اس کے بعد آپ اپنی نماز ادا کرتے رہتے تھے، لیکن جب آپ نے سٹارٹ کیا تو اسے قبلہ رخ کر کے ہی سٹارٹ کرتے تھے۔ یہ بھی ایک حدیث پائی جاتی ہے۔ پھر جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے۔ تو قبلے کا اہتمام کرنا بہت ضروری ہے فرض نمازوں کے لیے اسپیشلی۔ قبلے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شمال اور جنوب کے درمیان مغرب کی طرف تمام سمت قبلہ ہے، یعنی جو مغرب کی سائڈ ہے وہ پورا ہمارا قبلے کی ڈائریکشن ہے۔ پھر قبلے کی جانب جو ہے قبر ہونے کی صورت میں، یعنی آپ کے سامنے ایک قبر ہے، آپ کسی ایسی جگہ پر ہیں جہاں پہ کوئی مقبرہ بنا ہوا ہے، کوئی مدفون ہے وہاں پر، تو آپ اگر اسی طرف آپ کا قبلہ بھی ہے، آپ اس جگہ سے ہٹ کر نماز ادا کریں گے۔ یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے آپ کی کوئی قبر ہو اور آپ اسی طرف رک کر کے نماز ادا کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں پر نہ بیٹھو اور قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو، ٹھیک ہے۔ پورا ایریا ہے آپ کے پاس میں، اگر ایسا ہے کہ اسی طرف قبلہ ہے اور وہ کافی جگہ اس قبر نے گھیر رکھی ہے تو آپ اس جگہ پہ نماز ادا نہیں کریں گے، وہاں سے ہٹ کے دوسری جگہ پہ آپ نماز ادا کریں گے۔ پھر دیکھیے ذکر اور شکر کی بات بتائی تبدیلی حکم کے بعد۔ اب یہ جو آیت آئی ہے کہ اللہ کا ذکر کرو اور شکر ادا کرو، تو یہ کس چیز کے لیے آئی ہے؟ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ نماز میں ذکر اور شکر کا اظہار ہوتا ہے۔ جو نماز میں رخ پھیرنے کے لیے کہا ہے اللہ کی طرف، تو اس میں کیا ہے؟ قبلے کا تعین یہ نماز کے لیے کیا گیا ہے۔ ذکر بھی اور شکر بھی یہ دونوں ایک ساتھ ہمیں نماز کے اندر ملتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امت مسلمہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے زمین پر جو سب سے پہلے گھر بنایا وہ خانہ کعبہ تھا۔ اب اگر آپ باہر ہیں اور آپ کو رخ نہیں معلوم تو آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ساری زمین جا نماز بنا دی۔ آپ کہیں بھی اگر آپ کے پاس جا نماز نہیں ہے تو مٹی کو جگہ کو صاف کر کے تھوڑا سا اگر صاف ستھری جگہ ہے آپ وہیں پر نماز ادا کر سکتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے دل میں یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ کسی مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں، اگر وہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے تو میں ایک ذرا اس کی طرف بڑھتا ہوں، اور اگر وہ اللہ کی طرف ایک بازو دوڑتا ہے اور میرے پاس چل کر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ میں اس کے پاس دوڑ کر آتا ہوں۔ یعنی اگر ہم ذرا سا بھی اسٹیپ لیں گے اللہ کی طرف آنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس سے کئی گنا زیادہ آپ کی طرف آئے گا۔ نیکسٹ ورس دیکھتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء۔
اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ وی ہیو سرٹینلی سین دا ٹرننگ آف یور فیس. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ ہم بار بار دیکھ رہے ہیں آپ کا انتظار کرنا، آپ کا رخ جو ہے کہ آسمان کی طرف اٹھ رہا ہے. آپ بار بار اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھاتے تھے کہ اللہ کا حکم آ جائے قبلے کی طرف، پھر دوبارہ سے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھیں. اینڈ وی ول شیورلی ٹرن یو ٹو اے قبلہ ود وچ یو ول بی پلیزڈ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے پھر آپ دوبارہ سے خوش ہو جائیں گے. سو ٹرن یور فیس ٹورڈز المسجد الحرام. اس کے بعد یہ حکم آ ہی گیا کہ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے. اینڈ ویر ایور یو آر ٹرن یور فیسز ٹورڈ. جہاں بھی آپ ہیں وہیں پر اس کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا کرنے لگیں. تو آپ کا انتظار دیکھا جا رہا تھا. یہ بتایا کہ یہ حکم جو ہے وہ رجب یا شعبان کی 2 ہجری میں آیا. ابن سعد کی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بشر بن برا کے گھر پہ موجود تھے، وہاں پہ دعوت میں تھے کہ ظہر کا وقت آ گیا. اب آپ لوگوں کو نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھا چکے تھے جس میں 2 رکعت پڑھا چکے تھے. تیسری رکعت میں وہی نازل ہوئی کہ اب آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنا رخ قبلے کی طرف پھیر لیں. تو نماز کے اندر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ، اپنا رخ جو ہے پھیر لیا، اور باقی سب کے سب جتنے لوگ تھے انہوں نے بھی نماز کے اندر ہی اپنا رخ فوراً پھیر لیا. تو جس جگہ تبدیلی ہوئی، جس مسجد میں آپ تھے اس جگہ، اس مسجد کو کیا کہتے ہیں؟ مسجد قبلتین، یعنی 2 قبلوں والی مسجد. ایک قبلے کی طرف نماز پڑھی جا رہی تھی، پھر دوسرے کی طرف رخ کر دیا گیا. نماز کے دوران ہی رسول اللہ نے اپنا رخ پھیر لیا. ٹھیک ہے، تو یعنی اس مسجد کو قبلتین اسی لیے کہتے ہیں، اس میں دونوں طرف رخ کر کے نماز پڑھائی گئی ہے. پھر لاسٹ میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ indeed those who have been given the scripture well know that it is the truth from their Lord. کہ جن لوگوں کو اللہ نے کتاب دی یعنی اہل کتاب، وہ اتنا اچھے سے رسول اللہ کو پہچانتے ہیں اور اس حکم کو جانتے ہیں، بالکل ایسے جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو سارا علم تھا اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کرنا تھا اور اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کو کون سا قبلہ دیا تھا. اللہ از ناٹ unaware آف واٹ دے ڈو. اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے غافل نہیں ہے کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہیں. تو اہل کتاب کو پہلے ہی بتایا کہ یہ حق ہے، تبدیل قبلے کا جو حکم آیا ہے قبلہ رخ کا، وہ حق ہے، ان کی کتابوں میں موجود تھا اور نبی کی خصوصیات بھی موجود تھی. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم کیا عمل کرتے ہو اور تمہاری اعتراض کی وجہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو اس سب کا علم ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ. یہ بتایا جا رہا ہے اب کہ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں بھی دے دیں، ہر چیز، ہر نشانی بھی دکھا دیں، لیکن تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں. اگر اہل کتاب کو بتا دیا جائے ان کی اپنی ضد تھی جس پر وہ اڑے ہوئے تھے، کتنی بھی دلیلیں آپ ایسے انسان کے سامنے لا کے پیش کر دیں، لیکن ان کو جو اپنا طریقہ فالو کرنا ہوتا ہے اس سے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے سے پتہ ہے ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آج بھی آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں کو اگر آپ کریکٹ کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا کام جو وہ غلط کر رہے ہیں اور آپ ان کی بہتری کے لیے انہیں بتاتے ہیں، تو وہ بالکل یہی جواب دیں گے آپ کو کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، آپ ہمیں نہ سکھائیں. ٹھیک ہے، تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ ہم کو چھوڑ دینا ہے، ہمیں ان کو دلیل کے ساتھ بتانا ہے. لیکن یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ اس بات کو نہیں مانیں گے، تو آپ بھی ان کی بات نہیں مانیں گے. ایسا نہ ہو کہ آپ بھی ان کی باتوں میں آ کر یا وہ آپ کو کنونس کر لیں اور آپ حق کو چھوڑ دیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگیں. کیونکہ یہ لوگ تو آپس میں بھی ایک دوسرے سے پھٹے ہوئے ہیں، ان کے اپنے قبلے بھی میچ نہیں کرتے، ان کے اپنے خود کے قبلے بھی الگ الگ ڈائریکشن میں ہیں. اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات آپ نے اور ہم نے پڑھ لی، اب ہمیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم قبلہ اپنا بیت اللہ کی طرف کریں، اس کے باوجود اگر ہم ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے، ہم ان کی طرف ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا قبلہ اپنا لیں گے. جیسے دنیا میں بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم فلاں کام کریں جو شریعت کے خلاف جا رہا ہے، اور پھر صرف ان کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ہمارے باس ہو گئے، ہمارے گھر کے بڑے ہو گئے، کوئی بھی جس کو آپ خوش کرنا چاہتے ہیں، اس کی وجہ سے آپ اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے خوش کرنے کی کوشش میں ہیں، تو آپ علم آنے کے بعد اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ظالموں میں شمار کرتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح پھر ظلم کریں گے.
تو سبق کیا ہے یہاں پر؟ اگر اللہ کی وحی آ گئی اور ہمیں حق پتہ چل گیا، اس کے بعد بھی ہم لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم کو ظالم شمار کرے گا اور ہماری اس میں پکڑ ہوگی۔ لہٰذا کسی سے بنا ڈرے یہ نہ سوچیں کہ ہمیں اس سے فائدہ مل رہا ہے تو ہم اس کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ اصل فائدہ دینے والا اللہ تعالیٰ، اللہ کی ذات ہے۔ علم کے بعد بھی اگر کوئی شخص صرف ان کو خوش کرنے کے پیچھے لگا رہے گا تو اس طرح سے جیسے کہ وہ اپنا دین اس نے چھوڑ دیا، وہ اپنے دین کو چھوڑ ہی دے، پھر انہیں کے پیچھے چلتا رہے۔ کیونکہ دین کا مطلب کیا ہے؟ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سرنڈر کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے آگے۔ یہ ان آیات کا لیسن ہے کہ جو اللہ نے آپ سے کہا، اس کے بعد چاہے ساری دنیا غلط راستے پر چل رہی ہو، آپ اکیلے بھی حق کے راستے پر ہی چلیں اور اسی پہ ڈٹے رہیں۔ اور حق کے راستے پر چلنے کے لیے علم کا ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، کون سی بات صحیح ہے اور کون سی بات گھڑی ہوئی ہے، کیا قرآن میں مینشن ہے اور کیا لوگوں کے اندر روایتی طور پہ پھیل چکا ہے۔ اس بات کا علم ہونا بہت ضروری ہے۔ اگلی ورس ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ، کہ جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں وہ جانتے ہیں اس کو، کس کو جانتے ہیں؟ نبی کو۔ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ but indeed a party of them conceal the truth while they know it۔ یعنی یہ جو ہے، جو بتایا جا رہا ہے کہ ایک عربی محاورہ ہے یہ، کہ اس طرح پہچاننا کسی کو کہ جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا جاتا ہے، تو یہ محاورے کے طور پہ استعمال ہوتا ہے۔ اہل کتاب کے صحیفوں میں آپ کے بارے میں موجود تھا، یہ کافی بار ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ لیکن کیا وجوہات ہوتی ہیں کہ انسان حق آنے کے بعد بھی اس کو نہیں اپنا رہا ہوتا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے کتنے احکام ہیں جو آپ کو پتہ ہیں، اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ اسلام میں فلاں چیز جو ہے وہ حرام ہے، آپ کو نہیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوں گے، پر کتنے کام ایسے ہیں کہ ہم مجبوری میں آ کے ابھی بھی کرتے چلے جا رہے ہیں، صرف دنیا کی وجہ سے، پیئر پریشر کی وجہ سے، سوسائٹی کی وجہ سے ہیزیٹیشن ہوتی ہے فالو کرنے میں اسلام کو۔ تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ کس سے ڈرتے ہیں ہم؟ لوگوں سے ڈرتے ہیں، یا ہم خود سوچتے ہیں کہ نہیں یہ کرنا مناسب نہیں ہے، ادروائز لوگ ہمارا مذاق بنائیں گے؟ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بھی بتا دیا تھا کہ نبی آئے گا، کتاب پڑھنے والے علماء، دیکھیں آپ یہ دیکھیے کہ جن کے پاس علم ہے، اگر علم نہ ہو اس کے بعد آپ سے کوئی لا علمی کی بات ہو جائے تو بات اور ہے، لیکن جو علماء ہیں ان کے، جو کتاب پڑھتے ہیں، ان کی کتاب میں سب موجود ہے، تو اس کے بعد بھی ان کا یہ عمل رہا۔ تو وجوہات بتائی جاتی ہیں کہ وہ ضد میں، حسد میں، سرکشی پر آمادہ ہو گئے اور انہوں نے بغاوت کری۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو ضد تھی کہ ہماری امت میں سے کوئی کیوں نہیں آیا نبی، ہماری قوم سے نبی کیوں نہیں آیا۔ وہ حسد کی وجہ سے رسول اللہ کو انکار کر دیتے تھے، ان کی شخصیت کا، ان کی نبوت کا، ہر چیز کا، ان کی کتاب کا بھی۔ ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے کہ ہم اپنی کتاب کو پہچانیں، ٹھیک ہے، ہم اپنی کتاب کو پڑھیں اور سمجھیں۔ یہ کتاب ہم لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ہی اللہ نے دی ہے، نہ کہ اس لیے کہ بس جب ہم فارغ وقت میں ہوئے لے کے بیٹھ گئے، ہم نے صرف اوپر سے عربی پڑھ لی، یا پھر جب ہم کچھ سمجھنا چاہتے ہیں ہم نے تب ایک آدھ چیز پڑھ لی، اس کے بعد ہم اپنی زندگی میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ تو اسی لیے یہاں پہ جو بتایا گیا کہ ایک فریق چھپاتا ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے اندر انصاف ہوگا اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت سے نواز دے گا، کیونکہ سارے علماء ایسے نہیں تھے، کچھ علماء ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے ان نشانیوں کو پڑھا، دیکھا، سمجھا، اور انہوں نے رسول اللہ کی نبوت پر وہ ایمان لے آئے۔ ان کے سامنے فوراً ہدایت آ جاتی ہے تو وہ بنا ڈیلے کرے قبول کر لیتے ہیں۔ تو جس کی اندر سے نیت خراب ہوتی ہے، اس کے سامنے آپ کتنے بھی دلائل ڈال دیں وہ نہیں مانے گا۔ تو لہٰذا کیا ضرورت ہے سمجھنے کی کہ اگر ہم اپنے دل کو ٹٹولیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ، اللہ کے احکامات پڑھنے کے بعد کہ اب ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے، تو ہم پوری کوشش کر لیں کہ اللہ کے احکامات کو فالو کرنا ہے، اس کے بعد اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ۔ ورس نمبر 147، الحق من ربک، یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ the truth is from your Lord so never be among the doubters، یعنی بالکل حق کی بات ہے، سچائی کی بات ہے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، آپ اس میں بالکل بھی شک نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں پہ یقین دلایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ آپ لوگوں کی باتیں سن کر کہ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں، آپ شک میں نہ پڑیں،
کیونکہ جب انسان کے پاس علم نہیں ہوتا اور سامنے والا کچھ بات بتاتا ہے تو انسان یہ سوچتا ہے کہ شاید یہ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں تو ان کو زیادہ بہتر پتہ ہوگا، تو ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ پہ ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں۔ جیسے میڈیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں نا، میڈیا پہ کوئی چیز بار بار ریپیٹ ہوتی رہے، وہ اتنی بار جھوٹ دکھا دیں گے کہ آپ کے مائنڈ میں وہ چیز بیٹھ جائے گی، بار بار سننے کی وجہ سے آپ کو وہ جھوٹی بات بھی سچی لگنے لگے گی۔ تو اتنا ایفیکٹ ہوتا ہے بار بار کسی چیز کا ہونا، پلس اگر آپ لا علم ہیں تو کوئی بھی آپ کو جو بات بتائے گا آپ اس کو ایز اٹ از مان لیں گے، اگر آپ نے اس پہ تحقیق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو اسی لیے یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی بھی کوئی بات جاننی ہو آپ تو یہ دیکھیے کہ وہ کس دلیل سے آ رہی ہے اور وہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو حق کے معاملے میں انسان کو بالکل بھی شکوک و شبہات نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر قرآن میں کوئی بات مینشن ہے تو اس کا مطلب وہ حق ہے، اس کے علاوہ کوئی بات آپ کو دکھ رہی ہے تو آپ اس کو یقین کرنے کے لیے اس پہ آپ دلیل کے ساتھ کام لیں اور اس پہ تحقیق کریں کہ یہ بات سچ ہے یا نہیں ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا For each religious following is a direction towards which it faces، یعنی ہر کسی کے لیے ایک قبلہ ہے، اس کا ایک رخ ہے جس کی طرف اس کی دنیا گھومتی ہے، جس کی طرف اس کا پورا دھیان رہتا ہے۔ اگر ہم یہاں آیت کا کانٹیکسٹ دیکھیں تو یہاں پر تو ایک طرح سے ریلیجیس آسپیکٹ میں بتایا جا رہا ہے کہ ہر کسی کا ایک قبلہ ہے۔ سو ریز ٹو آل دیٹ از گڈ، اور اگر ہم اسے اپنے اوپر فالو کریں تو یہ دیکھیں ہم کہ ہماری لائف میں کوئی چیز اتنی امپورٹنٹ ہوگی کہ ہم اسی کے بارے میں ہی دن رات سوچتے رہتے ہیں، اسی کی طرف جو ہے ہماری پوری دنیا گھومتی رہتی ہے۔ Whoever you may be, wherever you may be, Allah will bring you forth for the judgment all together۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک وارننگ دے دی کہ آپ ابھی دنیا میں کوئی بھی کام کرتے رہیں جس میں آپ لگے ہوئے ہیں، آپ کا ٹائم جو ہے پوری طرح سے اسی میں لگا ہوا ہے اور کچھ آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کرتے رہیے، ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ کام بھی آپ سے چھوٹے گا اور اس کے علاوہ آپ کو اللہ کے پاس جمع ہونا ہوگا، تو جو آپ کرتے ہیں اس سب چیزوں کے بارے میں اللہ آپ سے پوچھے گا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر جو ہے قدرت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت میں بھی ہیں ساری چیزیں۔ تو ہر انسان کا اپنا کوئی مرکز ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف، فاستبقوا الخیرات، ہمیں یہ موٹیو دیا گیا ہے کہ ہم نیکیوں کی طرف دوڑ لگائیں۔ دوڑنا یعنی بھاگ کے کام کرنا، قیامت میں یہی نیکیاں کام آئیں گی جو آج ہم بھاگ کر سمیٹ لیں گے۔ لیکن ہماری دوڑ کس طرف رہتی ہے؟ ہماری دوڑ رہتی ہے دنیا کی طرف، کہ ہم جو ہے وہ دنیا کو خوش کرنے میں، دنیا کو کمانے میں ہی لگے رہتے ہیں۔ جس چیز سے انسان کو محبت ہوتی ہے وہ اس کے لیے سب کچھ کرتا ہے، تو جو چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ بہت کوشش کرتا ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی رضا چاہیے تو ہمیں کوشش کرنی پڑے گی، صرف ایسا نہیں ہوگا کہ ہم نے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا اور تھوڑا سا عمل کر لیا تو یہ کافی ہے۔ یہاں پہ بتایا گیا دیکھیے، نیکیوں کی طرف دوڑو زیادہ سے زیادہ، جب تک جتنا بھی ٹائم ہے، جتنی بھی نیکیاں آپ کو لگ رہی ہیں، اور خیرات میں کیا ہوگا، ساری نیکیاں آئیں گی جس سے کسی کو فائدہ ہوتا ہے، جس سے آپ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں، حقوق اللہ ہو یا حقوق العباد ہو، دونوں اس کے اندر آتے ہیں، دونوں کیٹیگریز۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، پھر سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ wherever you go out، آپ کہیں جاتے ہیں باہر، کہیں آپ کو گھومنے جانا ہے، آپ کو مارکیٹ میں جانا ہے، شاپنگ کرنے جانا ہے، کہیں پہ بھی جانا ہے، نماز کا وقت اب آ گیا ہے، تو اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے سامنے یہ حکم موجود ہے اللہ کا، ٹرن یور فیس ٹورڈز المسجد الحرام، آپ کو قبلے کو تعین کر کے اسی کی طرف آپ کو رخ کر کے نماز ادا کرنی ہے، چاہے آپ کہیں پر بھی ہوں، ٹھیک ہے۔ اٹ از دا ٹروتھ فرام یور لارڈ، اللہ از ناٹ ان اویئر آف واٹ یو ڈو، اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے ان کاموں سے جو کام آپ کر رہے ہیں۔ تو جتنی بھی مخالفت تھی، جتنی رسول اللہ کے اگینسٹ یہ لوگ باتیں کرتے تھے، بار بار تاکید کی جا رہی ہے کہ ان کی بات آپ کو نہیں ماننی، آپ کو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف ہی کرنا ہے۔ بھلا وہ لوگ آپ کو یہ بولیں کہ آپ پہلے تو اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب کیا ہو گیا؟ جیسے اگر آپ کوئی اچھا کام کرنے لگ جاتے ہیں تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ تم تو پہلے اس طرح کرتی تھی، اب کیا ہوا تم کو اچانک سے، یہ کام کیوں کرنے لگی؟
تو اس ٹائم پہ آپ یہ نہیں سوچیں گے کہ آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اور آپ اس کام کو کرنا چھوڑ دیں. اگر وہ کام جو ہے آپ کے حق میں اور شریعت کے مطابق ہے تو آپ اس کام کو کرتے رہیے. ان کو بتائیے کہ یہ وجہ ہے، میں نے قرآن میں پڑھا ہے، اس وجہ سے میرے اندر یہ چینجز آئے، میں نے بہتر راستہ اختیار کیا. تو حق کا لفظ ہے، شک نہ کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے. یعنی کچھ چیزیں جو ہیں انسان کی زندگی میں انتہائی اہم ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، اگر انسان کا جو مرکز حیات ہے وہی ٹھیک نہیں ہے، جیسے آپ یہ دیکھیں گے نا کہ سیل کے اندر ایک نیوکلیس ہوتا ہے، اگر نیوکلیس ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا، وہ پورا سیل بیکار ہو جائے گا. اسی طرح انسان کی زندگی کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک مرکزی نقطہ ہوتا ہے. اگر آپ پراپرلی اس کو فالو کر رہے ہیں، اس کے اوپر پوری توجہ رکھ رہے ہیں، تو کیا ہوگا، آپ بھی اس کام کو اچھے سے کر پائیں گے. تو مسلمانوں کی زندگی کا سینٹرل پوائنٹ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا سینٹرل پوائنٹ، ہمارا مرکز کیا ہے، اللہ کی ذات. تو ان دونوں آیات میں یہ بتایا نا، کہیں پر بھی ہو آپ ادھر رخ کر لو. تو موٹیو کیا ہے قبلے کا، کہ پوری دنیا میں آپ کہیں پر بھی ہوں، کتنے بھی مسلمان ہوں، ان سب کی توجہ ایک طرف آنی چاہیے. وہ کہاں ہے، اللہ کی ذات پر. اللہ کا گھر تو ایک طرح سے آپ یہ دیکھیے ایک ذریعہ ہے، ایک سمبولک وہ ہے کہ آپ ایک طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں یونٹی میں سب ایک ساتھ، لیکن ہمارا مرکز ایکچوئل کیا ہے، اللہ کی ذات، کہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں ایسا کرنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں مشرق کی طرف چاہتا تو ہم مشرق کی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لیتے. تو زندگی کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں اللہ کو اپنا سینٹرل پوائنٹ بنانا ہے، اور جو پیغام اللہ نے دیا ہے ہمیں اسے دوسروں تک لے کر جانا ہے. اگر یہ پرائیورٹی پر ہمارا نہیں ہے تو چاہے ہم کتنی بھی کوشش کر لیں دنیا کے لیے، دنیا میں بڑے سے بڑا گھر بنا لیں، ساری انرجی، مال، سب کچھ برباد کر لیں، لیکن جو کام ہمیں کرنے کے لیے اللہ نے بھیجا ہے اگر ہم وہ کام ہی نہیں کرتے تو سمجھ لیجئے یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، کوئی فائدہ نہیں دیں گی قیامت کے دن. اگر ہم نے انہی ریسورسز کو اللہ کے دین کے لیے استعمال نہیں کیا، سب کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا، سب کا مرکز اللہ نے کو نہیں بنایا، تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے قیامت کے دن الٹا عذاب کا سبب بن جائیں گی. لاسٹ ورڈز دیکھیے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. کہ لوگوں نے جب بار بار یہ کہا کہ یہ امت مسلمہ پہلے تو کچھ کرتی ہے اب کچھ کرتی ہے، تو ظالم لوگ جو اس میں تھے، ان میں سے جو ظالم لوگ تھے، الذین ظلموا منہم، ان لوگوں سے ڈرنے کے لیے منع کیا ہے، اور ان لوگوں کو ماننے میں پریشانی ہوتی ہے جو لوگ اپنی دنیا میں رہتے ہیں. یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کا ڈر ہر چیز پر غالب ہونا چاہیے، کہ لوگ آپ کسی بھی طرح سے دین سے نہ پھیریں. کوئی کام آپ نے کرنا سٹارٹ کیا تو اس کے اوپر بار بار تنقید آ رہی ہے، آپ بار بار لوگ کرٹیسائز کر رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ حق کام کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِی، کہ آپ ان سے نہ ڈریں اور صرف مجھ ہی سے ڈریں. نیکی کیے جائیے، چاہے کوئی کچھ بھی کہے. غلط کام جو ہوتا ہے وہ انسان اپنے آپ کو سیٹسفائی کر کے کر تو لیتا ہے، لیکن وہ چیز اس کو سکون نہیں دیتی. تو اللہ سے ڈرنا ہے، نہ کہ اور لوگوں سے ڈرنا ہے، اللہ کی ذات کو ہی بڑا سمجھنا ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ کیا بتائی دیکھیے، ولی اتم نعمتی علیکم، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے ذریعے نعمتیں دینا چاہتا ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو اس سے کیا ہے، سب سے بڑی نعمت ہدایت ہے. اگر ہم اللہ کا خوف رکھتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے، تو ہمارے لیے آگے بڑھنا اور راستہ حاصل کرنا بہت آسان ہو سکتا ہے. لعلکم تہتدون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہیں ہدایت مل جائے گی. ٹھیک ہے، تو نعمتوں کا پورا ہونا، یہاں پہ کیا کیا چیزیں ریوارڈ میں، جنت میں داخلہ. اگر ہمیں جنت میں داخلہ چاہیے تو ہمیں کیا کرنا ہوگا، وخشونی، صرف اللہ سے ڈرو. دوسری چیز کیا ہے، جہنم سے آزادی. ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ حضرت علی نے فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میرے والدین سے مشورہ نہیں کیا تھا، تو مجھے بھی اللہ کا حکم ماننے کے لیے اپنے والدین سے مشورہ نہیں کرنا. مطلب یہ ہے، یہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کی اطاعت کے سامنے کسی کی بھی اطاعت نہیں کرنی، کہ اگر کوئی اور اطاعت آپ کو اللہ کی اطاعت کے خلاف لے کے جاتی ہے، تو چاہے اس میں آپ کے پیرنٹس آئیں، آپ کی فیملی آئے، کوئی بھی آئے، اللہ کی اطاعت کے اگینسٹ آپ کو نہیں جانا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تھا، جیسے اس حدیث میں ہے، تو اللہ نے جب پیدا کیا تو کسی سے مشورہ نہیں کیا. اب اللہ تعالیٰ جیسا ہم سے چاہتا ہے اس چیز کو ہمیں فالو کرنے میں دوسروں سے مشورہ نہیں کرنا. جو اللہ نے ہم سے کہہ دیا ہمیں وہ کرنا ہے.
اس کی اطاعت میں کسی اور سے کیوں پوچھیں کہ یہ کرنا ٹھیک رہے گا یا نہیں رہے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا مفہوم کیا ہے کہ جب انسان کو ایک بات سمجھ آ جاتی ہے، جیسے ہماری زندگی کا مقصد ہم کو سمجھ آ گیا کہ ہاں اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، بہترین طریقے سے جینا ہے، لوگوں میں میسج دینا ہے اور اللہ سے اس حال میں ملنا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو اس کو پورا کرنے کے لیے اب اپنے دل سے لوگوں کا ڈر بالکل نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، ہم کیسے کر پائیں گے، لوگوں کو کنونس نہیں کر پائیں گے. جب آپ کا مقصد اہم ہے تو سب کا ڈر دل سے نکل جاتا ہے. اللہ کا حکم ہے کہ ان لوگوں سے نہ ڈریے. جب آپ کو پتہ ہے کہ واپس بھی ہمیں اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو جمع کر لے گا، کتنا دن ہے یہ لوگ ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، ہمارا حساب تو اللہ لے گا، یہ لوگ تھوڑی لیں گے. تو ان لوگوں کی وجہ سے آج ہم ہمیشہ کی زندگی اپنی داؤ پہ نہیں لگا سکتے. تو لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کتنا اہم کام، اتنی اہم ذمہ داری ان کو ملی ہوئی ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے، صرف اپنی دنیا میں لگے ہوئے ہیں، اپنے ٹائم کو اسی میں مصروف کر رکھا ہے. ان کے لیے ان باتوں کی پرواہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمان سے، خیر امت سے کیا چاہتا ہے. امیجن کریں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت میں یہی سارے لوگ یا پھر جن لوگوں تک میسج ہمیں پہنچانا تھا ہم نے نہیں پہنچایا، وہ سب ہمارے مخالف میں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ بندی میرے ساتھ تھی، میرے ساتھ پورے ٹائم کالج میں تھی یا میرے گھر پہ یا پھر کہیں پہ بھی جہاں پہ آپ آفس میں جاتے ہیں، تو وہاں پر آپ کے آس پاس اتنے سارے لوگ تھے لیکن آپ نے اللہ کا پیغام کسی کو پہنچایا ہی نہیں، کیونکہ آپ خود بھی ڈرتے تھے، آپ نے خود بھی فالو نہیں کیا، ان تک بھی نہیں پہنچایا. تو وہ اللہ کے سامنے آپ کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نہ انہوں نے خود فالو کیا یا پھر یہ خود فالو کرتے تھے لیکن ہمیں انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا. ٹھیک ہے، اسی لیے کیا ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ یہ امت جو ہے ابھی اپنی ذمہ داری کو ادا کرے پوری طرح سے، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ لوگوں کی گواہی ہی ہمارے خلاف ہو جائے. پھر یہ ہے کہ قبلہ رخ پہ اگر جیسے ہم نے بھی ڈسکس کیا کہ اگر ہمیں نماز ادا کرنی ہے اور ہم گھر سے باہر ہیں اور ہم سواری پر ہیں، تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ان آیات کے ذریعے اور ہم نے حدیث میں ڈسکس کیا کہ نفل نماز کی اجازت ہے کہ آپ سواری پر کدھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ لیں، لیکن فرض نماز کے لیے آپ کو اتر کر قبلہ رخ ہو کر ہی نماز پڑھنی ہے. اور مسافر کو جو ہے 2 نمازیں ملانے کی اجازت ہے، جیسے جمع نماز کہتے ہیں نا. تو اگر آپ سفر پہ ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو فرض نماز نہیں مل پائے گی، تو آپ کیا کریں گے، ظہر اور عصر نماز ملا کے پڑھ سکتے ہیں. ظہر کے وقت میں ان کے فرض ادا کر لیں آپ، جب آپ کو نکلنا ہے تو گھر میں ہی ان کے فرض ادا کر لیں. 4 فرض جو ہیں ظہر کے اور 4 عصر کے آپ پہلے ہی پڑھ لیں، ظہر کی نماز میں آپ جمع کر لیجئے. اس کے بعد اگر آپ کا سفر ہے اور آپ عشاء تک پہنچ جائیں گے تو مغرب اور عشاء ملا کر عشاء کی نماز میں ادا کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح نمازیں ملانے کی اجازت ہے. پھر تاخیر کر لیں تاکہ قبلہ رخ جو ہے وہ آپ کو مل جائے. تھوڑا سا ڈیلے کر لیں، آپ کو پتہ ہے کہ آپ ٹرین میں بیٹھے ہیں اور تھوڑی دیر میں ٹرین رک جائے گی، تو ابھی 10 بج رہے ہیں، 11 بجے تک رک جائے گی، تو آپ کیا کریں، فرض نماز کے لیے کم سے کم تھوڑی آپ تاخیر کر سکتے ہیں، کیونکہ فرض نماز کے لیے قیام ضروری ہے اور قبلے کا متعین ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے، لیکن جہاں پر آپ کو بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ کدھر رخ ہے، کوئی کمپس نہیں چلتا، کوئی انسان وہاں پہ ایسا موجود نہیں ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے یہ رعایت ہے کہ جدھر بھی آپ رخ کر کے نماز پڑھیں، جتنی حد تک کوشش کریں اس رخ پہ آپ نماز ادا کر لیں، چاہے وہ فرض کی نماز ہی کیوں نہ ہو. بس آج کے لیے اتنا ہی تھا ان آیات میں. تو ہم نے ان آیات سے یہ سبق سیکھا کہ اللہ کا کوئی بھی حکم جو ہمارے سامنے آتا ہے، ہمیں اس میں یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایسا کیوں ہوا، اللہ نے ایسا کیوں بتایا. ہمیں اہمیت دینی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو ہمیں اسے فالو کرنا ہے، چاہے اللہ تعالیٰ ہم سے مشرق بولے، مغرب بولے، کوئی بھی کام کرنے کے لیے بولے، اگر وہ اللہ کے حکم میں ہے تو ہمیں اسے کرنا ہے. ہمیں کمپلیٹ اطاعت اور کمپلیٹ سبمیشن شو کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اہمیت دینی ہے، تبھی کیا ہوگا، ہم اللہ سے اہمیت جو ہے ڈیمانڈ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی، ہماری زندگی میں ہمیں بھی اہمیت دے. جیسے اگر آپ کی لائف میں پرائیورٹی پر اللہ ہے ہی نہیں، ساری دنیا ہے، ساری فرینڈز آپ کے لوگ، سب لوگ پرائیورٹی پر ہیں، لیکن اللہ کی ذات پرائیورٹی پر ہے ہی نہیں آپ کے لیے، تو کیا ہوگا، پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سارے کام ہو جائیں، ساری آسانیاں آپ کو مل جائیں، آپ کی فیملی کو، آپ کے بچوں کو آسانیاں مل جائیں، حالانکہ آپ کی لائف میں پرائیورٹی پہ اللہ ہے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی لائف میں آپ پرائیورٹی پہ کیسے ہو سکتے ہیں؟
اسی لیے ضروری ہے کہ اپنی زندگی میں ہم اپنا سینٹر پوائنٹ اللہ کو بنائیں. جو عمل ہم کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، نہ کہ اس لیے کہ لوگوں سے تعریف ملے یا کسی بھی طرح کا انکریجمنٹ ملے، کیونکہ عزت دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی استقامت عطا کریں اور جتنا ہو سکے فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں دوڑ لگائیں. اور ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں علم ہو. اللہ تعالیٰ نے جو اپنی آیات میں اتارا ہے اس کو سمجھیے، پڑھیے، اس کو عمل میں لائیے، اور اس کے بعد امت وسط کا کام کیجیے، جو کہ اللہ نے کنیکٹنگ لنک بنایا ہوا ہے اس وقت پوری دنیا کے بیچ میں. اور اللہ تعالیٰ ایک طرف پوری دنیا، اس کے بیچ میں اللہ نے کنیکٹنگ لنک ہم لوگوں کو بنایا ہوا ہے جن کے پاس قرآن ہے. اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کا کام کرنا ہے، اور یہ ذمہ داری پوری کرنی ہے. اس کا سوال ہم سے ضرور ہوگا، ہم میں سے کوئی نہیں بچ پائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری زبانوں میں اتنی آسانی، اتنی نرمی پیدا کرے کہ لوگ ہماری بات کو سنیں، سمجھیں اور ان کی دلوں پہ اثر ہو اس چیز کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.